کوثر صاحب، جیسا کہ بچر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیفیمیشن بل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی آڑ میں یا پی ٹی آئی کا نام لے کے اس طرح کی ٹویٹس کر دیتے ہیں، ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، صاحب کا موقف ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کے پاس پوری اتھارٹی ہے اور حکومت ان لوگوں کو جو ڈیفیمیشن کے جرم میں ملوث پائے جاتے ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کر جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو پھر آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ آپ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو پھر ایسے اکاؤنٹس کے خلاف پھر میرے خیال سے دھواں دار قسم کی کارروائی کا آغاز ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ صلی بشیر اللہ صاحب ہمیشہ علیہ بڑی وسلم۔ متوازن گفتگو کرتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، اور ابھی بھی انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ لیکن اب دیکھیں نا، جو مروت صاحب ہیں آج وہ بھی بولے اور انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ہمارے تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہمارے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اپنے ڈالر کے اصول کے لیے یا جس کے لیے بھی، لیکن ہمارا سوشل میڈیا استعمال ہوتا ہے چاہے وہ ریاستی اداروں کے خلاف ہو چاہے شخصیات کے خلاف ہو۔ ابھی مریم بی بی کے حوالے سے میں تو وزیر اعلیٰ پنجاب یہ کہہ رہے ہیں جی ان کو اپنی طرف سے ان کو کوئی موقف آنا چاہیے۔ انہوں نے کھل کے یہ بات کی کہ میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ وہ آج بھی سرگودا میں، کل وہ ملتان میں، ہمیشہ وہ جو ہمارے جو فلاحی منصوبے ہیں جو عوام کے لیے ہیں جو اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں اس میں مصروف عمل نظر آتی ہیں، بلکہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ اپنے لوگوں کو بھی مل سکے۔ لیکن اس پہ بھی کوثر صاحب، اس پہ بھی یہ اپوزیشن والے جو ہے نا پنجاب میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف فیتے کاٹتی چلی جا رہی، کوئی بھی منصوبہ جو ہے پروجیکٹ مکمل نہیں ہوا۔ دیکھیں یہ ان کا حق بنتا ہے تنقید کرنا، لیکن آن ریکڈ 70 منصوبے ہیں اور 50 پہ باقاعدہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ جو طلبہ کو وظائف دیے گئے، طلبہ و طالبات کو، وہ بھی بالکل سامنے ہیں۔ جو ای بائکس دی گئی ہیں، جو باقی دیگر منصوبے ہیں جس طرح اپنی چھت اپنا گھر ہے، وہ تو عملاً لاگو ہو چکے ہیں۔ اب تنقید اگر ہوتی ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مریم بی بی نے کھل کے یہ کہا میڈم سی ایم نے کہ مجھے اب تنقید سے، ان بہتان ترازیوں سے، اس کردار کشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس قدر حد تک کا نشانہ بنایا گیا ان کو مسلسل۔ ابھی حال ہی میں اب آسمہ شرازی کی مثال لے لینا، آپ کی کولیگ ہیں، بڑا اچھا ایک بڑی شہباز گل سینئر صاحب نے صحافی جو ہیں، وہاں سے شہباز گل صاحب نے جس طریقے سے جن الفاظ کا انتخاب کیا، اور قابل صرف آج مذمت ہے نہیں، بہت۔ جب وہ حکومت میں بیٹھے ہوتے تھے اس وقت بھی خواتین کے حوالے سے ان کا طرز عمل یہی تھا کہ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اور فلاں کو کیا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کی گفتگو ہم ہمیشہ ان سے سنتے رہے اور ہیں۔ بہت خراب جو ابیوزیو لینگویج ہوتی تھی اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے تھے اپنی منطقوں کے حساب سے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آسمہ نے میرے خیال میں پہلی دفعہ ان کو جواب دیا اور بڑا اچھا جواب دیا، میں نے پڑھا ہے ان کے کچھ ٹویٹس کو، کیونکہ جب آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے تو پھر آپ کو بولنا اور پڑتا ہے۔ آسمہ ہماری سینئر ہے، آسمہ شرازی، اور بڑا اچھا تعلق ہے، بڑی بہنوں کی طرح ہیں، اور میں ان کے بارے میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ بڑے وہ تحمل کا مظاہرہ کرتی ہیں آسمہ شرازی صاحبہ، اور وہ بڑی جلدی کسی کو اس طرح جواب نہیں دیتی ہیں، اور اگر انہوں نے جواب دیا شہباز گل صاحب کو تو سمجھ لیں کہ شہباز گل صاحب نے اتنی لائن کراس کر دی کہ آسمہ صاحبہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، ان کو جواب دینا پڑا انہیں۔ جو ایون بہتان ترازی ماضی میں ان پہ ہوئی تھی، متی اللہ جان کا ایک انٹرویو تھا، اس کو بنیاد بنا کے ابھی بھی مسلسل ان کو حد تک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ حج کے حوالے سے۔ اور میرے خیال سے بہت اچھا کیا آسمہ شرازی صاحبہ نے، انہوں نے جواب دیے۔ تو یہ تو سلسلہ ہے۔ اب بھائی نے تو کہہ دیا راجپوت ہیں، بڑے خاندان کے لوگ ہیں، اور یہ تو بڑی متوازن گفتگو کریں گے اور حق پہ بات کریں گے۔ کوثر بھائی ایک منٹ ذرا یہیں پہ رکیے گا آپ کی اجازت سے، میں ذرا یہیں سے ذرا بچر صاحب کے کامنٹ لے لوں۔ بچر صاحب، اب شہباز گل صاحب کی جو بات ہو رہی ہے، شہباز گل صاحب کو تو آپ لوگ آن کرتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کا فیس ہیں، اور جب حکومت تھی آپ لوگوں کی، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کا باقاعدہ بازو بنے ہوئے تھے شہباز گل صاحب، اور مجھے یاد ہے کہ میرے ہی پروگرام میں فیاض الحسن چوہان صاحب انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی، انہوں نے کہا کہ جی ہم جیسے لوگوں کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت تک نہیں ہوتی تھی، کیوں؟ کیونکہ شہباز گل صاحب کو کچھ لوگوں کی شکلیں نہیں پسند تھیں، تو وہ وہاں پہ انٹر نہیں ہو سکتے تھے صرف اس لیے کیونکہ شہباز گل صاحب کو اعتراض ہوتا تھا کہ فلاں کی ملاقات خان صاحب سے نہیں ہونے دینی۔ تو پھر ایسے لوگوں کو تو پی ٹی آئی آن کرتی ہے، جب اس طرح کی غلیظ قسم کی گفتگو ایسے لوگ چاہے امریکہ میں بیٹھ کے کریں، چاہے برطانیہ میں بیٹھ کے کریں، چاہے ہمارے ملک میں بیٹھ کے کریں، تو پھر ان کے بارے میں پی ٹی آئی کا کیا خیال ہے؟ آپ لوگوں نے کبھی ڈسون نہیں کیا شہباز گل کو، اس طرح کے لوگوں کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے نا، اب نہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی پارٹی کا امیج خراب کرتے ہیں ایسے لوگ؟ میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں، جو اتنی بڑی پارٹیز ہوتی ہے نا، اس میں جس طرح آپ نے اس وقت چوہان صاحب بھی منسٹر تھے، گل صاحب ادھر ہوتے تھے، تو اس طرح کی چیزیں ہر پارٹی میں چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے ملک ہیں۔ صاحب گل صاحب تو پیرا شوٹر تھے، وہاں سے پڑھاتے ہوئے یہاں پر آ گئے،
اور پوری پارٹی کو ہائی جیک کر لیا. فیاض الحسن چوہان اس طرح کے لوگوں نے تو پیچھے سیاست میں اپنا ٹائم دیا تھا, وقت لگایا تھا. میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں اگر آپ ان سے خود پوچھیں تو میں اس میں, کیونکہ ایک بندے کا ایک ذاتی معاملہ ہے, ذاتی ان کا فعل ہے, کسی کو وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ ان سے اگر خود پوچھ لیں تو آپ کو بہتر آپ نے کہا نا کہ پارٹی اس چیز کے لیے رسپانسیبل نہیں ہے. آپ نے کہا IK ٹوڈے اور 1-2 پیجز ہیں یا PTI کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے, تو میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں یہ لوگ, شہباز گل ٹائپ لوگ. آپ نے کی ہے چیف منسٹر کی بات. اب یہ بات تو میرے خیال میں فضا آپ ان سے خود پوچھ لیں اور زیادہ بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ ان کے کانٹینٹس اس میں پیچھے کیا ہوں گے. کیونکہ مجھے سر آپ اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں نا بطور اپوزیشن لیڈر پنجاب. میں آپ کے جذبات اور سینٹیمنٹ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ جیسے لوگ جو کہ فائٹ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے لیے, اور ایسے لوگ وہاں باہر بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں, تو آپ لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری کبھی ان سے کوئی ماضی قریب میں کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی, تو میں کوئی یک طرفہ بات کر کے میں ایسی. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا, ٹھیک ہے. چلیں جی کوثر صاحب, پھر وہ تو ملک صاحب نے تو مطلب ایک نپیتولی بات کر دی, ٹھیک ہے, ان کا رائٹ ہے, انہوں نے اپنا موقف دے دیا اپنے حساب سے. لیکن اب یہ جو شہباز گل صاحب ہیں, ان کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, پھر آپ لوگ واقعی پھر چلیں وہ تو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو پاکستان میں اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے ہیں اور وہ بہت ہی بلو دی بیلٹ جا کے گفتگو کر رہے ہیں, لوگوں کی ذاتیات پہ حملے کر رہے ہیں, کردار کشی کر رہے ہیں, کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں, تو آپ لوگ کارروائی کیوں نہیں کرتے کھل کر؟ مسلسل کر رہے ہیں جی, یہ نہیں کہ اس میں کوئی وقفہ ہے. چاہے وہ سابق چیف جسٹس تھے قاضی فائز عیسیٰ, ان کا ہو, میڈم CM کے حوالے سے ہو, یا خواتین صحافیوں کے حوالے سے, وہ بالکل مسلسل تنقید ہوتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.